بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم مسئلہ یزید بحوالہ فتاوی رضویہ شریف سے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو مکمل سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی فتاوی رضویہ شریف سے مسئلہ یزید کے متعلق گفتگو کی ہے، تو آج یہ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 234 ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت پر بحث فرما رہے ہیں، اور خلافت پر بحث کرتے ہوئے ضمناً یزید کے متعلق جو آپ نے اندیہ ارشاد فرمایا اس پر ہم نے کلام کرنا ہے۔ سامعین یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترکیوں کی خلافت چونکہ آپ کے زمانہ میں ٹوٹ چکی تھی، تو آپ نے آنکھوں سے ترکیوں کی خلافت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تو اس زمانے میں ترکیوں کی خلافت کے متعلق بہت شورغوغا تھا، تو آپ نے ترکیوں کی خلافت کے اوپر ایک باقاعدہ رسالہ جو ایک بہت طویل کتاب کی شکل اختیار کر گئی ہے وہ لکھی۔ اس میں معترضین نے کچھ اعتراضات کیے، ان کے آپ جوابات دے رہے ہیں، تو ہم اس سارے رسالے کو پڑھیں گے نہیں، اور نہ ہی ہمارا مقصود یہاں پر یہ ہے، کیونکہ پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مقصد کی بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اصلی ہدف کی طرف بڑھیں۔ سامعین یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت پر بحث کر رہے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ایک خلافت منہاج علی النبوہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی زندگی میں مال کے ہوتے ہوئے مال جمع نہ کیا، سب تقسیم کر دیا، مباحات کو نہ اپنایا، یعنی کہ مباحات پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا، بلکہ ہر جگہ پر آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، مباحات کو ترک کر دیا، باوجود اس کے کہ شریعت مطہرہ اس کے حق میں بھی ہے کہ کوئی بندہ مباح عمل کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہی کام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی اور علماء کے اس میں اختلاف ہے، حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کیا جائے یا نہیں۔ بہرحال بہت زیادہ علماء نے حضرت امیر معاویہ کو بھی منہاج علی النبوہ پر شامل کیا ہے، اور بعضوں نے نہیں کیا۔ خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگر منہاج علی النبوہ پر نہ بھی جائے، لیکن یہ خلافت شرعیہ ضرور قرار پاتی ہے۔ خلافت شرعیہ حضرت یہ منہاج علی النبوہ وہ بھی خلافت شرعیہ ہے، یہ بھی خلافت شرعیہ ہے، لیکن منہاج علی النبوہ اور خلافت شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ منہاج علی النبوہ میں مباحات پر بھی عمل نہیں، بلکہ ہر جگہ پر مستحبات پر عمل ہے، اور ایسا سختی سے عمل ہے کہ مستحب کو بھی سمجھ لیں کہ فرض کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ جبکہ خلافت شرعیہ میں جہاں پر شریعت گنجائش دیتی ہے وہاں پر گنجائش نکال لی جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام گھٹا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مکمل خلافت کا نقشہ ہو بہو خلفائے راشدین والا ہی تھا۔ صرف اتنا فرق تھا، جس طرح کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مباحات پر بعض صورتوں میں مباحات پر عمل کیا ہے، اور وہ زمانے کی ضرورت تھی، کیونکہ خلافت بہت وسیع و عریض پیمانے پر پھیل چکی تھی، اور ویسے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی تھی۔ آج گفتگو لمبی ہو رہی ہے، یہاں پر اتنی گفتگو کرنی ہے کہ خلافت جو شرعیہ ہے اس میں قریشی ہونے کی بھی شرط ہوتی ہے، تو یہ تو حضرت امیر معاویہ اور دیگر خلفاء بنو امیہ عباسیہ میں یہ پائی جا رہی تھی، لیکن یہ شرط ترکی خلافت میں نہیں تھی، کیونکہ ترکیوں کا جو نسب تھا وہ قریشی نہیں تھا۔ اس لیے علماء کا ترکیوں کے زمانے میں اختلاف ہوا۔ جب ترکیوں کی حکومت آئی تو اس وقت علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، اب خلافت کوئی اس کا وزن نہیں اٹھانے کے قابل رہی، تو اب یہ خلافت جو ہے اس کو ترکیوں کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا اس کو خلافت کہا جائے یا سلطنت کہا جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اس کو سلطنت قرار دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پر کافی لمبی چوڑی بحث فرما رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے، میں نے سارے رسالے کو نتیجہ خیز کے طور پر انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ آج یہاں پر نمبر 7 پر ہم نے بیان کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معترض کی بات کو لیتے ہیں جو اعتراض کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تاریخ شاہد ہے کہ 2 قریش بھی حکمرانی کے اہل نہ رہے۔ کون سی تاریخ شاہد ہے؟ یعنی کہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت خلافت کا سقوط ہوا عباسیہ کا، تو اس کے بعد 2 قریشی بھی حکمرانی کے اہل نہیں تھے، اگر ہوتے تو ضرور وہ سامنے آتے اور خلافت عثمانیہ وغیرہ کا ذکر نہ آتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون سی تاریخ شاہد ہے؟
کہ 700 یا 400 برس سے تمام روئے زمین پر کوئی 2 قریشی یا 2 ہاشمی یا 2 سید ابن رسول حکمرانی کے لائق پیدا ہی نہ ہوئے۔ فضل الہی قوم محمد و خاندان صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال سے اٹھا لیا گیا، این و آن کو بٹتا ہے اور بٹا کیا آپ کے نزدیک مدار لیاقت وقوع پر ہے؟ جس نے حکمرانی نہ پائی نہ اہل تھا، جس نے پائی اہل تھا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ معترض نے کہا کہ قریشیوں کے اندر 2 بندے بھی ایسے نہیں تھے، اگر ہوتے تو ضرور خلافت عثمانیہ ہونے کی بجائے وہی خلافت شرعیہ قرار پاتی، اور یہ سلطنت یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ شرعی سلطنت ہے، غیر شرعی سلطنت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خلافت پر بحث ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سلطنت پر بحث نہیں ہو رہی۔ سلطنت پر سبھی کا اتفاق ہے، سلطنت میں قریشی ہونا شرط نہیں ہوتا، یہ خلافت میں ہوتا ہے۔ تو جو خلافت عثمانیہ ہے تو اس کے متعلق یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے تمام قریشی جتنے بھی آپ کے عزیز و اقربا میں شامل تھے، ان میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو خلافت کے اہل تھے۔ یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے کہ ان کے ہاتھ خلافت نہیں آئی، خلافت عثمانیوں کے ہاتھ میں چلی گئی، کئی معاملات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو لے کر یہ کہہ دینا کہ جی قریشی اہل ہی نہ تھے، یہ بات غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، جو میں نے ساری عبارت پڑھی ہے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ضرور آپ پلید، مرید، خبیث، عنید، نجس یزید کو لائق بتائیں گے، اور حضرت امام عرش مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ نالائق ٹھہرائیں گے۔ یہ عبارت تھی جس پر ہمارا اصلی کلام تھا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے یزید کے متعلق کتنے سخت جملے استعمال کیے۔ سب سے پہلے پلید، مرید، خبیث، عنید، نجس، بہت زیادہ یزید کو لائق بتائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ یزید کو لائق تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا۔ یزید جب تخت نشین ہوا، یزید نے خود خلافت نہیں مانگی تھی، بلکہ یزید کو باقاعدہ اس وقت کی جو مجلس شورا تھی انہوں نے یزید کو لائق بتایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری وقت یہ صحیح بات ثابت ہوئی کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ یہ الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھر جب آپ کربلا پہنچے تو وقوع پذیر ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بخاری شریف حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے کی، حضرت اس کے علاوہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی، اور دیگر اہل بیت کے جتنے بزرگ تھے، حضرت امام حسین نے بھی رجوع فرما لیا تھا۔ اب ہمارا یہ اعتراض یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر یہ عبارت لکھی، فتاوی رضویہ میں یہ عبارت آئی، تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ یہ عبارت تو سیدھا صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتراض کر رہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یزید لائق نظر آ گیا تھا اور اعلیٰ حضرت کو یزید لائق نظر نہیں آتا، تو اعلیٰ حضرت کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو مانا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ جو بات ہے یہ خطۂ اجتہادی پر محمول ہوگی، اور جو صحابہ کرام نے کیا، جو حضرت امیر معاویہ نے کیا، وہ حق پر ہوگا۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی یہ عبارت جو فتاوی رضویہ میں ہے، یہ مجھے لگتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہو۔ ویسے چلیں فتاوی رضویہ میں چونکہ ہے، تو اس عبارت کو لے کر اگر ہم اعلیٰ حضرت کی ہی سطور پر تولیں کہ اعلیٰ حضرت قریشی ہونے کی شرط لگاتے ہیں خلافت میں، تو میرا بھائی یزید تو قریشی تھا، کون کہتا ہے یزید قریشی نہیں تھا؟ یزید بے شک قریشی تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی تھا، لیکن یہ کہ ہاشمی نہیں تھا۔ ہاشمیوں قریشیوں کا ایک ہی خاندان ہے، لیکن یہ ہاشمیوں سے نہیں تھا، ہے قریشی تھا، یزید بھی بنو امیہ سے تھا۔ تو یہاں پر پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے مقابلے میں لانا، جی یزید جو ہے وہ تو لائق ہو گیا اور امام علی مقام نالائق ٹھہریں گے، استغفر اللہ، ایسے جملے استعمال کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ میں یہ الفاظ آگے امام حسین کے متعلق، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے مقابلے میں تولیں، یا اس مسئلے کو سمجھنے کی بجائے اس پر اپنا کلہاڑا چلائیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور جب یہ معیار نہیں بلکہ صفات ذاتیہ پر مدار ہے، تو کیا آپ نے 700 یا 400 برس سے آج تک کے تمام قریشیوں کی جانچ کر لی کہ نالائق تھے؟ 400 برس چھوڑیے، کسی ایک برس کے سب قریشی جانے دیجئے، صرف بنی ہاشم، سب بنی ہاشم بھی نہیں، صرف سادات کرام کے فقط نام گنا دیجئے کہ
جہان میں اس سال یہ سید تھے، نام گنانا بھی نہ صحیح، فقط کسی سال کے تمام سادات کی مردم شماری بتا دیجئے، جب اس قدر پر قادر نہیں تو 700 یا 400 برس کے تمام عالم کے تمام قریشیوں کی جانچ آپ نے ضرور کر لی۔ ساری گفتگو کا لب لباب میرا بھائی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک بات واضح کر رہے ہیں کہ دیکھیں بار بار آپ ہاشمی اور قریشیوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی اور قریشی موجود تھے، اگرچہ ان کے ہاتھ پر خلافت نہیں بھی لگی، عثمانیوں کے ہاتھ چلے گئی، اس سے قریشیوں یا ہاشمیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ ساری گفتگو کا مقصد اور مطلب یہ ہے، ساری سطور جتنی بھی ہیں اس کا مطلب یہی نکلے گا۔ اعتراض جو اس میں یزید کے متعلق آیا، ہم تو اس پر کلام کر رہے ہیں کہ یزید کے متعلق ایسا اعتراض گھڑا گیا ہے معاذ اللہ کہ کہا گیا ہے کہ یزید کو لائق بتائیں گے۔ کون لوگ لائق بتائیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ عثمانی خلافت شرعی خلافت ہی اس کو خلافت کا حق اور درجہ حاصل ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف یاد رکھے، کئی علماء اس کو واقعتاً ہی خلافت عثمانیہ کو خلافت ہی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، سلطنت درکنار رہی، اس کو خلافت ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت ایک طرف تو انہی علماء اہل سنت پر اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے عثمانیوں کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم لوگ خلافت پر متمکن ہو، سلطنت ہی صحیح، خلافت ہی صحیح، تم اس کو چلاؤ۔ دوسرا اعتراض سب سے بڑا حضرت امیر معاویہ پر جائے گا، حضرت عبداللہ بن عمر پر جائے گا، حضرت عبداللہ بن عباس پر جائے گا، حضرت محمد بن حنفیہ پر جائے گا۔ یہ سارے وہ بزرگ ہیں جو صحیح مضبوط دلائل سے جن سے ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی اور آخری وقت تک بیعت پر قائم رہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے، جس طرح باقاعدہ ہم پہلے حوالہ جات سے عرض کر چکے ہیں۔ اس میں ہمارا ذاتی مفاد اور مقصد کوئی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہاں پر حق گوئی بیان کرنا ہے، سچی بات آپ کے سامنے لانا ہے جو ہمیں دلائل کی روح سے ملی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس دلائل ہوں تو وہ ہمیں ضرور بتائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جتنی تحقیق ہم ان مسائل پر کر چکے ہیں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، لہٰذا فتاوی رضویہ کی اس عبارت کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو عمل کیا، جس طرح یزید کو خلیفہ بنایا، جس طرح کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے مقدمہ میں درج فرما دیا کہ اس وقت یزید کو خلیفہ بنانا ہی ممکن تھا اور یہی فائدہ مند بات تھی، اس لیے یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ مقدمہ ابن خلدون کے اندر موجود ہے، لہٰذا ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ بہت بلند ہے، انہوں نے جو عمرانیات پر کام کیا ہے بہت اعلیٰ کام کیا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ کہنا یزید کے متعلق ایسے شدید القاب کا اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں، اور دوسرا امام علی مقام کے متعلق یہ کہنا کہ ضرور لوگ ان کو نالائق ٹھہرائیں گے یہ بھی درست نہیں۔ اس طرح یزید اور امام علی مقام کو آپس میں مقابلہ بازی کروانا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کے اندر مقابلہ بازی نہیں تھی، یہ دونوں ہی اسلام کو فائدہ پہنچانے والے تھے۔ ہم نہیں یہ سمجھتے کہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت کے جو اکابر ہیں صحابہ اکرام وہ کسی ایسے بندے کو خلافت پر متمکن کر دیں یزید جیسے کو، اور اس کی بیعت پر آخر تک قائم رہیں اور وہ بندہ خلافت کا اہل بھی نہ ہو، رچے جائے کہ خلافت عثمانیہ کی بات کی جائے، اس کے ساتھ مسئلہ یزید کو ملانا بالکل جائز نہیں ہے۔